السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سب بھائی درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام سے اللہ رب العزت کا پاک کلام ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، گننا چاہو کہ اللہ نے تم پر کتنی نعمتیں، کتنے احسانات کیے ہیں، تو تم نہیں گن سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا احسان ہے، جس نے ہمیں الحمدللہ مسلمان بنایا، کلمے جیسی نعمت سے ہمیں نواز دیا، کلمے جیسی دولت سے نواز دیا۔ پھر اللہ رب العزت کا احسان ہے جس نے ہمیں بابرکت مہینہ عطا فرمایا، رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالی رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرما دے، پھر بھی وہ اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، اپنے رب کو اس کی عبادت کر کے، اس کی تعریف کر کے، اس کا شکر ادا کر کے اپنے رب کو جو راضی نہ کر سکے، وہ شخص ہلاک ہو جائے، وہ شخص برباد ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، آپ کے علم ہے، مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرمانے لگے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو بھی فرمایا آمین، کہ اللہ کرے، آمین کا مطلب اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے یہ معاملہ دیکھا ہے کہ آپ ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا، آمین کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں ممبر پر چڑھنے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ کے علم میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے، جسے اللہ اس کی زندگی میں رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمائے، اور وہ اپنے رب کو راضی کر کے اپنے لیے بخشش کا سامان ہی نہ کر سکے، وہ ہلاک ہو جائے۔ سوچئے، فرشتوں کے سردار اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، جو رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کو راضی نہ کر سکے، اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اور تمام انبیاء کرام کے سردار سید الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آمین، اللہ کرے ایسا ہی ہو، اللہ کرے ایسا ہی ہو، جو رمضان المبارک کا مہینہ جس کی زندگی میں آئے اور وہ اپنے رب سے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اللہ نے یہ مہینہ عطا فرمایا، بخشش کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اتنا فضیلت والا مہینہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو شخص اس میں نفل نیکی کا کام کرے گا، اللہ اسے فرض کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو فرض نیکی کا کام کرے گا، فرض ادا کرے گا، اللہ اسے 70 فرائض ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے، ہم پر فرض ہے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے اتنا رحمتوں والا، نعمتوں والا، سعادتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، ہماری زندگی میں آیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے
کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں، اس کے روزے رکھیں اور اللہ کو راضی کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ کی عبادت کریں اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش کریں، محنت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ قرآن حکیم کی ابتدائی سورت ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن حکیم کی ابتدائی سورت ہے اور بڑی عظیم سورت ہے۔ اس سے پہلے قرآن حکیم کی بعض سورتوں کی کچھ آیات نازل ہوئیں، لیکن سورہ فاتحہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک پر جو پہلی مکمل سورت جو نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کے کئی نام ہیں: الدعاء، الشافیہ، الوافیہ، الکافیہ، المناجات۔ یہ دعا ہی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم روزانہ دعا مانگتے ہیں، ہر نماز میں یہ پڑھی جاتی ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز ہی نہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، تو ہر نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ، اللہ سے ایک دعا مانگتے ہیں۔ اب ہم یہ دعا ذرا ترجمے کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، کل حمد، کل شکر، کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اللہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، مالک ہے، پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم جو رحمان ہے اور رحیم ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ رحمان میں یہ فعلان کے وزن پر ہے، جس کی رحمت میں جوش ہے، اور رحیم یہ فعیل کے وزن پر ہے کہ اس میں دوام ہے۔ اس باب کی خصوصیت ہے، اس میں دوام ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت میں جوش بھی ہے اور مسلسل بھی ہے۔ اس کی مثال بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جیسے ایک سمندر ہو، سمندر میں کبھی طوفان آیا ہو اور اس میں جوش ہوتا ہے، سمندر ٹھاٹے مار رہا ہو، جوش میں ہو، تو اللہ کی رحمت میں جوش بھی ہے۔ اور جیسے دریا مسلسل بہہ رہا ہوتا ہے، روانی سے بہہ رہا ہوتا ہے، آرام سے بہہ رہا ہوتا ہے، اس میں دوام ہوتا ہے، ہمیشگی ہوتی ہے، تو اللہ کی رحمت میں دوام بھی ہے۔ اور اس کی مثال وہ فرمایا کرتے تھے کہ کہیں کوئی روڈ پر حادثہ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ میں اس بچے کے والدین فوت ہو جائے اور پتہ بھی نہ چلے کہ بچہ کہاں سے ہے، کس کا ہے، تو ہو سکتا ہے جو بھی صالح فطرت انسان ہو وہ اس وقت سوچے کہ بھائی اس بچے کو میں پال لوں، اس کے والدین کا نہیں پتہ چل رہا، کہاں سے ہے بیچارہ، یہ لاپتہ، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے جب وہ اس وقت تو بچے کو لے لے، جب بعد میں اسے گھر لے آئے اور اپنے بچوں کے بھی اخراجات، اور آج کل تو ویسے مہنگائی کا دور، تو بعد میں کبھی وقت گزرنے پر اسے احساس ہو یہ میں نے کیا ایک ذمہ داری اور لے لی، تو اب وہ رحمت میں وہ جوش نہیں رہا۔ اس وقت تو جوش آیا، اب رحمت میں ہو سکتا ہے کہ بندہ کہے کہ یہ کیا، یہ تو میرے اوپر ایک اور ذمہ داری آ گئی۔ تو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ایسی نہیں ہے، اس کی رحمت میں جوش بھی ہے اور تسلسل سے بھی ہے، دوام بھی ہے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 100 حصے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ اپنی تمام مخلوقات میں اللہ نے تقسیم کر دیا۔ اس ایک حصے کی وجہ ہے کہ انسان، کوئی صالح فطرت نرم دل انسان کسی کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتا۔ 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا تمام انسانوں میں تقسیم کر دیا، 99 حصے اپنی رحمت کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے۔ وہ ایک حصہ جو تمام مخلوقات میں ہے، جنگلی جانوروں میں بھی، انسانوں میں بھی، تو انسان کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتا۔ جنگلی جانور ہوں تو حدیث میں آتا ہے کہ اونٹنی بھی جو ہوتی ہے نا، حاملہ اونٹنی، وہ بھی اپنا قدم آرام سے رکھتی ہے کہ اس کے بچے کو تکلیف نہ ہو، یہ اس ایک رحمت کی وجہ ہے۔ جنگلی جانور اور چرند پرند کو، انسانوں کو چیر پھاڑ ڈالتے ہیں، اپنے بچوں کو نہیں کھاتے، ایک رحمت کا حصہ ہے۔ تمام مخلوقات میں اللہ نے تقسیم کیا ہے۔ انسانوں پر رحم کرتے ہیں، لوگوں پر لوگ رحم کرتے ہیں، کرم کرتے ہیں، لیکن 99 حصے جو اللہ کی رحمت کے ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی 99 حصے کی رحمت کے حصوں میں سے قیامت کے دن اپنے کبیرہ گناہ گاروں کو بخش دیں گے۔ بڑے بڑے گناہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش دے گا۔ وہ 99 حصے رحمت کے ہیں اللہ کے، جو ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کرم فرمانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت میں جوش بھی ہے، دوام بھی ہے، اس میں تسلسل بھی ہے، ہر وقت اپنے بندوں کو بخش رہا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے
تو شیاطین کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیتے ہیں، زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو، جنوں کو باندھ دیا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کے سارے دروازے بند فرما دیتا ہے۔ کئی گناہ گاروں کو ہر رات، ہر رمضان کی رات اللہ بے شمار گناہ گاروں کو جہنم سے نکال دیتا ہے، ان پر رحم فرماتا ہے، ان کی بخشش فرما دیتا ہے، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت ہے، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، سعادتوں والا مہینہ ہے۔ جیسے میں نے آپ کو حدیث سنائی، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کرے یا اللہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے پھر بھی اے اللہ تجھے راضی نہ کر سکے، اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ سید الانبیاء کہتے ہیں آمین، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ وہ شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے جو بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین کو پائے، دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو پائے، اور اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت نہ حاصل کر سکے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین، اللہ کرے ایسا ہی ہو، اللہ کرے ایسا ہی ہو جو بڑھاپے میں اپنے والدین کی خدمت نہ کرے۔ آپ کے علم ہے حضرت اویس کرنی، بعض لوگوں میں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں صحابی ہیں، اکثر کہتے ہیں صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو لے آئے تھے، لیکن والدہ تھی ان کی، اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے اپنی زندگی میں۔ محبت بہت تھی، عشق بہت تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی علم میں تھا کہ ایک شخص ہے، کرن کے رہنے والا ہے، اویس اس کا نام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عمر، ایک اویس کرنی ہے ایک شخص، کبھی زندگی میں تمہاری اس سے ملاقات ہو نا تو اس سے کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ اس نے اپنے والدہ کی ایسی خدمت کی ہے، ایسی خدمت کی ہے، جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے نا اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، غالباً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے اعلیٰ عمل بتائیے، سب سے اعلیٰ عمل، نیکی کا اعلیٰ ترین عمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا، یہ سب سے اعلیٰ عمل ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل اعلیٰ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کی خدمت کرنا، اپنے والدین کی خدمت کرنا۔ پھر انہوں نے عرض کی اس کے بعد کون سا اچھا عمل ہے، افضل عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرنا، جہاد کرنا، اسٹرگل کرنا، یہ اس کے بعد ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے ایک مجاہد جو اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، اس کا صرف ایک لمحہ ایک مجاہد کا اللہ کے راستے میں گزرا ہوا ایک لمحہ اور ایک عابد کی عبادت گزار کی 60 سال کی نفلی عبادت، اس سے مجاہد کا ایک لمحہ زیادہ افضل ہے۔ 60 سال کی نفلی عبادت ایک انسان کرتا رہے، لیکن جو شخص اللہ کے دین کے لیے جہاد کرتا ہے اس کا ایک لمحہ اور ادھر 60 سال کے نوافل ہیں، کتنا مشکل کام ہے۔ 60 سال وضو کرے، نوافل پڑھتا رہے، اسے جو اجر و ثواب ملے گا اللہ مجاہد کو اس کے ایک لمحے پر وہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس سے بھی افضل عمل کون سا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ تیرے رب نے یہ طے کر دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، عبادت صرف اللہ کی کرنا، بندگی صرف اللہ کی کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا۔ روایت میں آتا ہے 2 کام انسان کرے، صرف 2 کام، عمل نہ کرے، محبت کے جذبے سے دیکھے 2 چیزوں کو، اللہ اس پر بھی اسے عبادت کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ فرمایا جو شخص اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھا ہو، بیت اللہ کی زیارت کرتا رہے، صرف دیکھتا رہے، اللہ اس پر اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا جو شخص اپنے والدین کی زیارت کر لے، صرف دیکھے ماں باپ کو، کسی ایک کو دیکھ لے، کوئی خدمت نہ کرے، کوئی ان کا حال بھی نہ پوچھے، صرف دیکھے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے مجھے پالا ہے، میری پرورش کی ہے، اللہ اسے بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، عبادت کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کا ادب احترام کے ساتھ روزے رکھنے کی اور والدین کی خدمت کرنے کی اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کل شکر اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ وہ اللہ کون ہے؟ جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، اور جو جزا و سزا کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس دن اللہ کا اختیار ہوگا، اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ابھی بھی اختیار تو کل اللہ کا ہے، اس نے آزمائش کے لیے تھوڑا سا اختیار انسانوں کو دیا ہے
इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, हमने इंसान को रास्ता दिखा दिया है, जो चाहे अल्लाह का शुक्रगुजार बन जाए, जो चाहे ना कदरी करे, कुफ्र करे, अल्लाह का इनकार कर दे। थोड़ा सा अख्तियार है। कितना अख्तियार है? 60 साल, 70 साल, किसी को थोड़ा सा ज्यादा, किसी को इससे भी कम। फिर क्या होगा? फिर क़यामत का दिन होगा, सब इंसान अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे, हर इंसान अपने अमाल का जवाबदेह होगा। तो फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही बंदगी करते हैं और करते रहेंगे। ये मुजारे का सीगा है, मुजारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों का तर्जुमा होता है। अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और करते रहेंगे, और व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं और तुझ ही से मदद मांगते रहेंगे। अल्लाह हम तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करते, तेरे सिवा किसी की बंदगी नहीं करते, किसी की गुलामी नहीं करते, ना अमेरिका की ना किसी और की, हम सिर्फ अल्लाह की गुलामी करते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें हिदायत बख्श सीधे रास्ते की हमें हिदायत अता फरमा। कौन सा रास्ता? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ, जो तेरे इनाम याफ्ता बंदे हैं, उनके रास्तों पर हमें चला, अपने नेक बंदों के, शुहदाए कराम के, अंबिया कराम के, औलिया अल्लाह के रास्तों पर हमें चला। सूरह निसा की आयत नंबर 69 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना व हसुन उलाइका रफीका। हज़रत सोबान रजी अल्लाह तआला अन्हु हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये आज़ाद करदा गुलाम थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे, बड़ी मोहब्बत थी इनके दिल में। मुसलमान हो गए तो बहुत मोहब्बत करते थे। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आके रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी कि ऐ सोबान क्यों रोते हो? तो अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा आपको देखे बगैर दुनिया में दिल नहीं लगता। मैं आपकी महफिल में बैठता हूँ, आपकी जियारत करता हूँ, आपको देखता हूँ, मेरा दिल खुश होता है, मेरा ईमान बढ़ता है। जब मैं घर में जाता हूँ, अपने बीवी बच्चों की जरूरियात, घर के काम काज में लगता हूँ, तो मेरा वहां घर में दिल ही नहीं लगता, मेरे दुनियावी मामलात में मेरा दिल ही नहीं लगता। तो कहते हैं मुझे इस बात ने रुलाया है, मुझे एक गम खाया जा रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर पहले तो मुझे नहीं पता क़यामत के दिन अल्लाह क्या फैसला फरमाता है, अगर मेरे रब ने मुझ पर एहसान फरमा दिया, मुझे बख्श दिया, मुझ पर रहम फरमा दिया, मुझे बख्श दिया और जन्नत में भेज दिया, तो जन्नत के तो दर्जात हैं, आप होंगे आला तरीन दर्जे में, और अगर अल्लाह ने मुझे जन्नत में भेज भी दिया तो मेरा दर्जा तो नीचे होगा। मैं आपकी जियारत नहीं कर पाऊंगा जन्नत में, आपकी जियारत नहीं करूंगा तो मेरा तो दिल नहीं लगता आपको देखे बगैर, आपकी जियारत किए बगैर मेरा तो दुनिया में दिल नहीं लगता, मेरा जन्नत में भी दिल नहीं लगेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह निसा की आयत नंबर 69 नाजिल फरमाई, वमन युतिइल्लाह वर रसूल, जो शख्स भी अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करेगा, वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, तो वो उन्हीं लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है, वो अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदों के साथ होगा। वो बंदे कौन होंगे? मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना व हसुन उलाइका रफीका, वो अल्लाह के अंबिया के साथ, अंबिया इकराम के साथ होगा वो शख्स जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, जो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीकों पर जिंदगी गुजार देगा। क़यामत के दिन अल्लाह उसका मामला, अल्लाह उसको अंबिया इकराम की सोबत नसीब फरमाएगा। तो जन्नत में सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होंगे, जन्नत में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी होंगे, उमर फारूक भी होंगे, उस्मान गनी भी होंगे, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु भी होंगे। अल्लाह ताला हमें उनकी जियारत, उनका साथ, उनकी सोबत नसीब फरमा दे। वो कैसे मिलेगी? वमन युतिइल्लाह वर रसूल, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा। मुश्किल काम है भाई, दीन फितरत है, हमारा दीन फितरत है, दीन पर चलना भी बड़ा आसान है। इंसान सिर्फ इरादा करे, कोशिश करे, मेहनत करे, थोड़ी सी पहले दिन चल पड़े, अल्लाह रास्ते खोल देता है, अल्लाह आसानियां फरमा देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दीन पर चलने की, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको क़यामत के दिन हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत भी नसीब फरमाए, और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार भी नसीब फरमाए, और हमें हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर से जाम पीना भी नसीब फरमा दे। तो ये कैसे होगा? जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे। तो हर नमाज में हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम,
راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو نہ تو مغضوب علیہم ہوئے، نہ تو وہ مغضوب ہوئے، اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مغضوب علیہم لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ یہود ہیں، وہ یہودی ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، اللہ جن پر بہت ہی غصے ہوا۔ اور الضالین سے مراد یہ عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، جنہوں نے اپنے رسول کی محبت کی وجہ سے اتنا غلو کیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، یا اللہ کے برابر بنا دیا، یا کسی عیسائیوں کے فرقے نے انہیں خدا ہی قرار دے دیا۔ تو ایسے غلو سے بچا، ایسی گمراہی سے بچا کہ جنہوں نے اپنے نبی کو خدا کا ہمسر کر دیا، خدا کا شریک بنا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی گمراہیوں سے بچائے۔ آمین۔ آمین کا مطلب اللہ کرے ایسا ہی ہو، یہ مسنون ہے، کہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، من وافق تامینہ تامین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو شخص آمین جب کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، اللہ اس کے سارے سابقہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا، الحمدللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں برابر تقسیم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو بندے کے درمیان، اللہ اور بندے کے درمیان یہ دو حصوں میں تقسیم ہے، اور فرمایا والی عبدی ما سال، اور میرے بندے کو وہ عطا کیا گیا جو اس نے اللہ سے مانگا۔ جو بھی میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا فرماتا ہوں۔ فرمایا فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، جب بندہ کہتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے نماز میں، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ تعالیٰ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے، جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی، میرے بندے نے میرا شکر ادا کیا۔ وَإِذَا قَالَ، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اسنا علیہ عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا کی، میرے بندے نے میری ثنا کی، میری تعریف بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، کہ اللہ تو جزا اور سزا کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری بزرگی بیان کی میرے بندے نے۔ وَقَالَ مَرَّةً، اور ایک مرتبہ ارشاد فرمایا فَوَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي، کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا، میرے بندے نے میرے اپنے سارے معاملات میرے حوالے کر دیے۔ جس کو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے، کام کسی اور کا ہے، وہ اس کے ساتھ چل رہا ہے، وہ اس کے ساتھ چل رہا ہے کہ اس کے کام میں ذرا آسانی ہو جائے، وہ حق پر ہو بندہ، یہ بھی شرط ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے کام اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ جو کسی بندے کے ساتھ گیا ہے اس کا کام کرنے، تو اس کے کام پیچھے کون کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے اس کے کام میں اپنے ذمے لے لیتا ہوں۔ جو اللہ کے دین کا کام کرے گا اللہ اس کے کام بھی اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے دین کا کام کرنے کی، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان بنا دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ فَإِذَا قَالَ، اور پھر جب بندہ کہتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے۔ قال، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سال، کہ یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور جو میرے بندے نے مانگا میں نے اسے وہ عطا کر دیا، میں نے اسے وہ عطا کر دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ انسان جب اللہ سے دعا مانگتا ہے نا، جب بھی کوئی مسلمان بندہ جو شرک نہ کرتا ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہو، جب بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کسی کو وہ مانگی ہوئی چیز جو وہ دنیا میں مانگ رہا ہوتا ہے اسے دنیا میں فوراً عطا کر دیتا ہے، کسی کو وہ چیز دنیا میں تو عطا نہیں کرتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو بھی اپنے پاس محفوظ فرما لیتا ہے۔ پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو بہت بڑا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اس دن بندہ سوال کرے گا، یا اللہ یہ میرے کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے مجھے اتنا بڑا تو اجر عطا فرما رہا ہے؟ تو اسے بتایا جائے گا، اے بندے یہ تیری دنیا کی وہ دعائیں ہیں جو جب تو دنیا میں مانگتا تھا اس وقت تو ہم نے تجھے عطا نہیں کیا، لیکن ہم نے تیری دعاؤں کو ضائع بھی نہیں کیا، ہم نے تیری دعاؤں کو محفوظ کر لیا، آج تیری دعاؤں کا بدلہ تجھے ہم یہ اجر کی صورت میں عطا کر رہے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت بندہ پھر اللہ سے خواہش کرے گا، دل میں دعا کرے گا یا دل میں خواہش کرے گا، یا اللہ کاش تو میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ کرتا، اتنا بڑا اجر مجھے جو دنیا میں مل گیا تھا وہ تو بہت حقیر تھا، بہت تھوڑا تھا،
آج جو تم مجھے عطا کر رہے یہ تو بہت زیادہ ہے، تو یا اللہ کاش تو میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ کرتا، میری ساری دعاؤں کا بدلہ آج آخرت کے دن مجھے عطا فرماتا۔ تو انسان ہے پریشان ہو جاتا ہے، بھئی میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، نوافل پڑھ رہا ہوں، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر رہا ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو آج تو پریشان ہو رہا ہے، قیامت کے دن خوش ہوگا کہ یا اللہ کاش تو میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ کرتا، میری ساری دعاؤں کا بدلہ مجھے تو آج آخرت کے دن عطا فرماتا۔ سورۃ البقرہ میں یہی آگے آیت آئے گی، آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم اپنے لیے ناپسند کرو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ہو سکتا ہے کسی کام کو کسی چیز کو تم اپنے لیے پسند کرو، اس میں تمہارے لیے شر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے کس کام میں تمہارے لیے خیر ہے کس کام میں شر ہے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ اس کے فیصلے ہیں، وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کیا دنیا میں عطا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ رضائے رب پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا۔ ہر حال میں بندہ مومن اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، کوئی نعمت مل جائے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فخر نہیں کرتا بھئی یہ میرا فیصلہ تھا۔ کچھ لوگ جیسے کہتے ہیں بھئی شکر ہے مجھے پتا تھا آگے رمضان آ رہا ہے، یہ چینی سٹور کر لو، کھانے کی چیزیں سٹور کر لو، میں نے وقت پہ صحیح فیصلہ کر لیا تھا، آج میں نفع کما رہا ہوں۔ یہ تو غلط کام ہے، گناہ کا کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کس کام میں تمہارے لیے خیر ہے کس میں شر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی، ہر وقت اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میں نے اپنے بندے کو وہ بخشا جو کچھ اس نے مانگا۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے سے بچا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جواب دیتے ہیں، قال ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، اللہ فرماتا ہے یہ حصہ کل کا کل میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا میں نے اس کو بخش دیا، میں نے اپنے بندے کو وہ عطا کر دیا۔ آمین۔ جیسے میں نے حدیث سنائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آمین ہلکی آواز میں کہیں یا اونچی آواز میں کہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں، تھوڑا اختلاف ہے، لیکن آمین کہنی ضرور ہے۔ جس کی مل گئی اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شعور کے ساتھ یہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں بھی آپ کو وقت ملے، ایک گزارش ہے، یہاں سے بار بار اس محراب اور ممبر سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، بغیر سمجھے بھی ہر حرف پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، 10 کو ضرب دیں 70 سے تو کتنی ہو جائیں گی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنا چاہتا ہے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہدایت انہیں عطا فرماتا ہے جو اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ اس دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ نعمت ہدایت ہے۔ جتنی بھی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں نا، سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔ اگر ہدایت ہے تو باقی نعمتیں بھی نعمتیں ہیں، ہدایت نہیں ہے تو باقی نعمتیں بھی وبال جان بن جائیں گی۔ اگر مال ہے اور ہدایت نہیں ہے تو کیا کرے گا انسان؟ مال کو گناہ کے کاموں میں لگائے گا، غلط کاموں میں لگائے گا۔ لیکن اگر مال ہے اور ہدایت بھی ہے تو کیا کرے گا؟ مال کو اللہ کے دین کے راستے میں لگائے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، تو یہ اس کے لیے یہ نعمت بھی نعمت بن جائے گی۔ مال بھی نعمت اور ہدایت تو ویسے ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ صحت ہے، ہدایت نہیں ہے تو کیا کرے گا انسان؟ اپنی توانائی کو، اپنی طاقت کو کہیں ہو سکتا ہے غلط کاموں میں لگائے، کہیں چوری کر لے، کسی کو دھوکہ دے دے، ڈاکہ مار دے۔ لیکن اگر ہدایت اور صحت بھی ہے تو کیا کرے گا؟ اللہ کی عبادت کرے گا، راتوں کو جاگے گا، صبح کے وقت اللہ کے دین میں، اللہ کے دین کے راستے میں لگائے گا اپنی طاقت کو۔ تو صحت ہے، ہدایت بھی ہے، تو دونوں چیزیں